اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، روزانہ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں ہمارے پروگرام میں اور گفتگو فرماتے ہیں قرآن کریم پر۔ مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے، لیکن جمعہ اور ہفتہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ 2 دن ہم نے رکھے ہیں سوال و جواب کے لیے، آپ کے سوالات اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات۔ کنفیوژن نہ رہے ہمارے ذہنوں میں۔ بنیادی وجہ یہ ہے اس پروگرام کی کہ ہمارا دین مکمل ہے، ہمارے دین کے پاس انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ تو جب ہمارے دین کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے تو ہم کنفیوز کیوں ہوتے ہیں بعض اوقات، اور خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل؟ تو ہم ایک جید مفتی صاحب کو زحمت دیتے ہیں وہ تشریف لائیں اور حالات و واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے محترم ناظرین کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات عطا فرمائیں۔ خواتین و حضرات، کچھ سوالات ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں، ویڈیو کوئسچنز وہ بھی ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان ہمارے ملک کا ایک معروف، مقبول اور محبوب نام محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب فارغ التحصیل ہیں دارالعلوم کراچی سے۔ پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، ایک دنیا کو آپ نے قریب سے دیکھا، عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ فیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال۔ اندلیب صاحبہ ہیں، بڑا عجیب اور بڑا دکھی سوال۔ وہ فرماتی ہیں کہ مفتی صاحب، ایک عورت زندگی بھر دکھ سہتی ہے مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے ہمیشہ اللہ کی فرما بردار رہتی ہے، شوہر سے بھی اسے سکون نہیں ملتا، بچے بھی ماں سے ناراض رہتے ہیں۔ وجہ انہوں نے بتائی کہ وہ دنیا دارانہ انداز میں زندگی گزروانا چاہتے ہیں۔ کیا میں اپنے شوہر اور بچوں کو مطمئن کرنے کے لیے، یعنی ان کے ساتھ دنیا داری کے معاملات کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کر سکتی ہوں؟ کیا میں بھی بے پردہ محفلوں میں جا سکتی ہوں؟
مردوں سے دوستیاں رکھ سکتی ہوں تاکہ میری زندگی میں سکون آ جائے؟ بہت ہی المناک سوال ہے، اور معاشرے کا جو ہے نا وہ ایک ایسا پہلو ہے جو بہت سلگتا ہوا پہلو ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت جو ہے یہ سوالات پیش آتے ہیں خاص طور پہ ان خواتین کی طرف سے جو دین پر عمل کرنا چاہتی ہیں، اپنے رشتوں کو بھی نبھانا چاہتی ہیں بحیثیت بیوی، بحیثیت ماں اور بحیثیت بہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ بھی عمل کرنا چاہتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن پہ بھی عمل کرنا چاہتی ہیں، لیکن جب وہ دین پر چلنا شروع کرتی ہیں تو دوسری طرف سے یہ ایک آزمائش کی صورت آ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ان کے شوہر کہتے ہیں اور بچے کہتے ہیں کہ آپ کو تو دنیا داری کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب جو سوال انہوں نے کیا ہے اس سوال کا جواب تو حدیث کے اندر بہت ہی واضح ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت، شوہر کی اطاعت اسی صورت میں کی جائے گی، اس وقت تک کی جائے گی جب اللہ جل شانہ کی نافرمانی لازم نہ آئے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس اطاعت کے نتیجے میں اللہ کا حکم ٹوٹے، اور جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں، مطلب ظاہر سی بات ہے نا، وہ تو بے حیائی کی باتیں ہیں، وہ تو ساری کے ساری بے حیائی کی باتیں ہیں، وہ تو منکرات ہیں، اور اس کی تو واضح حرمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے واضح اس کی حرمت آئی ہوئی ہے، اس کی تو منع آیا ہوا ہے، یہ تو حرام کاریاں ہیں۔ اب اگر آپ ایسی چیز کی طرف اس کو دعوت دیتے ہیں، اپنی بیوی کو یا بچے اپنی ماں کو یا سسر اپنی بہو کو، ان تمام صورتوں میں اس بیچاری کے لیے ایک آزمائش کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو حکم تو شریعت کا یہ ہے کہ کسی حرام کو، کسی کو راضی کرنے کے لیے حرام پہ عمل نہیں کیا جائے گا، اور یہ سکون بھی بظاہر سکون لگتا ہوگا، یہ سکون انتہائی بے چینی کا باعث ہوگا، کیونکہ وہ خود اندر سے یہ ضمیر جو ہے یہ جھنجھوڑے گا اس کو کہ اللہ کی نافرمانی کر کے کیا سکون مل رہا ہے تمہیں، اور وہ خود پریشانی کا عالم ہوگا۔ ہاں، لیکن یہ بھی دیکھ لیا جائے، کیونکہ بعض دفعہ پرسیپشنز کے ایشوز ہوتے ہیں، جہاں جہاں اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے جو جو چیزیں کی جا سکتی ہیں ان کی گنجائش موجود ہے۔ یعنی اگر کہیں پردہ کر کے کہیں ضرورت کے لیے آدمی کو جانا پڑ رہا ہے، کہیں باہر جا کے کھانا پڑ رہا ہے، کہیں باہر شاپنگ کے لیے جانا پڑ رہا ہے، وہ کہتے ہیں ساتھ چلیں، تو ٹھیک ہے، آدمی جو ہے نا وہ آدمی پردہ کر کے بھی جا سکتا ہے، اس میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، پردہ کر کے بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے، ان جگہوں پہ جایا جا سکتا ہے، سات جگہوں پہ جایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ یہ ایسی نوبت آ جائے کہ نہیں بالکل ننگے سر پھرو، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے نا وہ مردوں کے ساتھ دوستی جیسے انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ تو بالکل حرام ہے، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں۔ تو پھر ابھی کیا کریں؟ انہیں کیا مشورہ ہے آپ کا؟ دیکھیں، کچھ وقت کے لیے تو ابتدائی طور پہ تو تھوڑی سی، اگر کوئی بڑے موجود ہیں خاندان کے، سب سے پہلے تو انہیں ڈالا جائے، جو خاندان کے بڑے اگر موجود ہیں، جو شریعت کا حکم ہے۔ ایس او پی یہی ہے اس موقع کا، سب سے پہلے تو سلو ہے نا، کوئی درمیان میں سلو کی صورت لائی جائے کہ وہ ان کے شوہر کو سمجھائیں، ان کے بچوں کو سمجھائیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی آربیٹریشن کی صورت اویلیبل نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی ثالث نہیں ہے، ایسا کوئی بڑا نہیں ہے جس کی بات کو لیا جا سکے، تو پھر اس صورت کے اندر تھوڑے وقت کے لیے، کچھ وقت کے لیے علیحدگی اختیار کریں، کچھ وقت کے لیے علیحدگی اختیار کر لیں، تاکہ ہو سکتا ہے ان کو سمجھ میں آ جائے، ہو سکتا ہے ان کو قدردانی کی توفیق ہو جائے، ہو سکتا ہے ان کو قدر آ جائے۔ اور دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ شریعت نے ان کو اجازت تو دی ہے خلا کی، لیکن اگر یہ سمجھتی ہیں خدا نہ خواستہ کہ میرے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے اس طریقے سے الگ رہنا، ہر آدمی کے الگ حالات ہوتے ہیں، احوال ہوتے ہیں، سرکمٹانسز ہوتے ہیں، تو آپ کو قطعی فیصلہ تو ہم ان کو اس لیے نہیں دے سکتے کوئی بھی یہاں پر کہ ہمیں ان کے احوال کا علم نہیں ہے کہ باقی احوال کیا ہیں، لیکن ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں، دعا کو نہ چھوڑیں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ، صبر سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، اور اللہ جل شانہ دل نرم کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ راستے نکال دیتے ہیں، بشرطے کہ
آدمی ان کے لیے خیرخواہی کے ساتھ دعا کرتے رہے، اپنی اولاد کے لیے بھی اور اپنے شوہر کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، خدمت کے ذریعے، دعا کے ذریعے ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اس کی کوشش کرتے رہیں، اور پھر جتنا ہو سکے اپنے بچنے کی کوشش کریں۔ خدا نہ خواستہ کہیں کسی جگہ پہ کوئی ایسی چیز ہو جائے تو اس کی استغفار کریں، لیکن اگر کوئی اور صورتیں ممکن ہیں تو اس علاقے میں جہاں بھی رہتے ہیں کسی مفتی سے مل کر اس کی صورت پیدا کر لیں، اس کا رابطہ کر لیں، کیونکہ انیق صاحب یہ مسئلہ جو ہے نا اب کئی معاشرے کے بڑا ہی یہ ایک دکھتا ہوا مسئلہ ہے کہ اب یعنی بعض جگہوں پہ شوہر جو ہیں وہ ان بیچاری دیندار بچیوں کو جو ہے وہ پھر سختی کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، اور بھائی اگر یہ ایسی ہی بات تھی تو اللہ کے واسطے پہلے سے سوچ لیتے، شادی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی ایسا ماحول ہوتا ہے۔ بعض بچیوں کو تو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ وہ دیندار ہیں، وہ پردہ کرتی بھی آئی ہیں، وہ پردہ کرتی ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ آپ شادی کر کے اس کو بیچارے کو مجبور کرتے ہیں۔ ہاں بعض جگہوں پہ پردہ بعد میں شروع کرتی ہیں، وہ شروع میں نہیں کرتی تھیں، لیکن اگر شروع کر دیا ہے تو بھائی خود عمل نہیں کر رہے ہو تو کم از کم اس کے لیے معاون بن جاؤ، فیسیلیٹیٹر بن جاؤ، اس کی قدر کر لو، تمہیں بھی اجر مل جائے گا۔ تو اس کی کوشش کریں، مردوں کو بھی جو ہے وہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس جگہ پر یہ کہنا کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ تو اطاعت کرنی چاہیے تمہیں، تو ان کی اطاعت اس جگہ پر نہیں ہے، مردوں کی اطاعت اس جگہ پر نہیں ہے، اور اس لیول کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ جہاں پہ اللہ جل شانہ کے احکامات کی نافرمانی ہو اس جگہ پہ کوئی اطاعت نہیں ہے، کوئی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ کیسا عجیب مسئلہ ہے، ہماری خواتین جو دین کی طرف راغب ہیں بیچاریاں، وہ چاہتی ہیں دین پر عمل کریں، لیکن شوہر اور حد تو یہ ہے کہ اولاد کی طرف سے بھی تعاون نہیں۔ یہ ہے نا وہ علامات قیامت میں سے کہ جب دین پہ چلنا ایسا ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں لے کے چلنا، اللہ اکبر، اللہ اتنا مشکل ہو جائے گا دین پہ چلنا جیسے انگارے کو ہاتھ میں لے کے چلنا۔ اور انہوں نے اپنے یہ سوال میں، بلکہ یہ پورا ایک خط ہے اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ پوری زندگی ان کی اسی طرح گزر گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور بچے بھی اب بڑے ہو گئے اور بچے بھی ٹوکتے ہیں کہ یہ اماں کیا کر رہی ہیں آپ، یہ بالکل بیکورڈ ہیں آپ۔ تو ہماری عورت کے ساتھ کیسے کیسے آزمائشیں ہیں، آزمائشیں، بے شک بے شک، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ دعا سے کے ذریعے بس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کر دیں۔ بالکل، خدمت اور دعا دو بہت بڑی چیزیں، احسان، خدمت، دعا، ایثار، اللہ جل شانہ اس کا ضرور اثر ڈال۔ ہو نہیں سکتا کہ آدمی ان اعمال کو اختیار کرے اور اللہ جل شانہ اس کا اثر نہ ڈالے۔ اللہ ان کی مدد فرمائے۔ آمین۔ راجہ ابرار صاحب ہیں، سوال ان کا یہ ہے کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی، تو اب فجر کی نماز کی جو قضا ہے ہم کس وقت تک پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی اگر ہم نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر فجر کی، ویسے تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آدمی زوال سے پہلے تک پڑھ لے قضا، اور جب بھی اٹھے سب سے اول تو یہ کہ جیسی آنکھ کھلے اس وقت پڑھ لے، رہ گئی تو زوال تک پڑھ لے، اور اس وقت میں جو ہے اگر زوال کا وقت بھی جو ہے وہ گزر گیا، ظہر کا وقت آ گیا تو ظہر کے بعد پڑھ لے، ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، خدا نہ خواستہ ظہر کے بعد نہیں پڑھ سکتا تو عصر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، ہاں، قضا کے لیے تو وقت کی تحدید نہیں ہے۔ اچھا اچھا، اس کو ضرور قضا کر لینی چاہیے، ضرور قضا نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اعجاز حیدری صاحب ہیں بھکر سے، ان کا سوال یہ ہے، دو سوالات ہیں ان کے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب ہم اکثر سنتے ہیں کہ توفیقات پروردگار ہونی چاہیے، یہ توفیقات پروردگار کیا ہوتی ہیں اور کیسے حاصل کی جاتی ہیں؟ دیکھیں توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق کا مل جانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کو میسر فرما دیتے ہیں، طبیعت کو اس کی طرف مائل فرما دیتے ہیں، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہ سب ہوتا ہے کہ جب آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ایسے اعمال اختیار کرتا ہے جس سے توفیق ملتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ توفیق براہ راست طلب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، بے طلبے کو توفیق نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ، اللہ کی یہ سنت ہے، آپ طلب اختیار کریں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کہ پھر اس کی سعی بھی کریں، اس کی کوشش بھی کریں، اس کی محنت بھی کریں، اور مانگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ان اعمال کو بھی پورا کریں جو اس موقع کے کرنے کے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے، اسباب بھی میسر ہو جاتے ہیں، طبیعتیں بھی مائل ہو جاتی ہیں۔ یہ سب توفیق کی شکلیں ہوتی ہیں، اسباب کا میسر ہو جانا، طبیعتوں کا مائل ہو جانا، اور
اس کے ساتھ ساتھ خود بخود آپ جو ہے نا وہ لوگ آپ کے آس پاس کے جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہو، اور اللہ کی مدد بھی آپ کو قدم قدم پہ نظر آ رہی ہو. یہ سب توفیق کی شکلیں ہوتی ہیں، یہ سب توفیق کے ثمرات ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو توفیق مل گئی ہے کام کے کرنے کی، عمل کے کرنے کی توفیق مل گئی. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے طلبوں کو نہیں دیتے، طلب شرط ہے اس کے لیے. اللہ سے اللہ کی توفیق کو مانگتے رہنا چاہیے، ہر کام میں مانگنا چاہیے. کہ اسی یہ دعا ہوتی کیا ہے؟ دعا ہوتی ہی اس لیے کہ توفیق مل جائے، کام کرنے کی توفیق مل جائے. اور ایک اور بھی اس سے پہلے بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ بعض دفعہ نیکی کی توفیق ملتی ہے جب آدمی نیکی کے ارادے پہ عمل کر رہا ہوتا ہے. ارادہ، نیکی کا ارادہ مہمان کی طرح ہوتا ہے، اس کا آدمی اکرام کر لیتا ہے تو وہ عمل میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اکرام نہیں کرتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے. ارادہ آتا ہے، ارادہ چلا جاتا ہے. ارادے پہ بھی اللہ تو جل شانہ ایک نیکی دیتے ہیں، عمل کرنے پہ 10 گنا دے دیتے ہیں. تو توفیق کی ابتدا ہوتی ہے نیکی کے ارادے کا دل میں آ جانا. اس کی قدر کرتا ہے تو اس کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. اللہ جل شانہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. شرط ہے محنت، شرط ہے محنت، شرط ہے آدمی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے محنت کرنا شروع کر دے، اللہ پہ نگاہ رکھتے ہوئے محنت کرنا شروع کر دے. اس کا آپ کو مکلف بنایا ہے، نتیجے کا مکلف نہیں بنایا. پھر اللہ کی توفیق سے وقت میں بھی برکت آتی ہے، مال میں بھی برکت آتی ہے، عمر میں بھی برکت آتی ہے، جان میں بھی برکت آتی ہے، اسباب بھی میسر ہوتے ہیں، طبیعتیں بھی مائل ہوتی ہیں، اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے. یہ پورا پیکج ہے، یہ سارا پیکج آپ کو مل جاتا ہے جب آپ نے وہاں سے اس نیکی کے ارادے کی قدر کر لیتے. سبحان اللہ، اور اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ لیتے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اعمال کی وجہ سے کسی چیز کی توفیق مل جاتی ہے. آپ نے ماں باپ کی خدمت کی، اس کی وجہ سے توفیق مل گئی. آپ نے کسی غریب بیوہ کی خدمت کی، اس کی وجہ سے، اس کی دعا سے آپ کو توفیق مل گئی. بعض دفعہ جن کی آپ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، جن کی آپ دعائیں لے رہے ہوتے ہیں، ان دعاؤں کی برکت سے آپ کو توفیق مل جاتی ہے. عمل بعض دفعہ آپ کا اس طریقے سے اس کا جو ہے وہ توفیق کی صورت پیدا ہوتی ہے. آپ نے کسی بیوہ کی خدمت کر دی، آپ نے کسی بزرگ کی خدمت کی، آپ نے ماں باپ کی خدمت کی، ماں باپ کی دعائیں لے لی، آپ کو توفیق مل گئی. تو آپ کو یہ بھی توفیق کی شکلیں ہیں. کوئی آپ کے پاس آیا، اس کا آپ نے کام کر دیا، کسی مصیبت والے کی مصیبت میں آپ نے جو ہے وہ چل پڑے. یہ سب کی سب توفیق کی شکلیں، یہ ساری توفیق کی شکلیں. اور ٹھیک ہے. اور پھر نیکی کرنے کے بعد یعنی ان توفیقات کا حصول ہوا، نیکی کی، اس نیکی کی ایک سرشاری ہمیں نصیب ہوئی جس نے اگلی نیکیوں کی توفیق ہمیں عطا کر دی. ہر نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر نیکی اس طریقے سے آپ کو توفیق ملتی چلی جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب، سائمہ صاحبہ ہیں سڈنی سے. ان کا سوال بالکل نیا سوال ہے ہمارے پروگرام میں. وہ یہ فرماتی ہیں کہ آج کل ہمارے گھر میں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ میرے شوہر اور میرے بچے بات بات پر او جیسز کہتے ہیں. جیسے یعنی ایک بلکہ آپ تو رہے بھی ہیں آسٹریلیا میں، تو وہاں ایک یہ معاشرتی ایک یعنی کلچر ہے، بلکہ یہ ہے جیسے ہم یہاں پر یا اللہ مدد، یا اللہ مدد کہتے ہیں، تو وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ او جیسز. اور یہی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے جو ایک عام بات ہے. مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ او جیسز کہنا درست ہے یا اس کا گناہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، اصل بات تو یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم ذات کو پکارنا چاہیے. او اللہ، یا اللہ. کیونکہ دیکھیں ہمیں اگر تو کوئی آدمی، وہ لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو جیسس کو اللہ جل شانہ کا بیٹا سمجھتے ہیں. تو اس عقیدے کے ساتھ کوئی جیسس کہے گا تو بالکل صحیح نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے کسی مسلمان کا اس عقیدے کے ساتھ کہنا کہ ہم تو کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو نہ اللہ جل شانہ کہ کوئی بیٹا نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس معاشرتی کلچر کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ان کا کلچر ضرور ہے.
لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اس عقیدے کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہے، ویسی سلینگ کہہ گیا، اس کو بھی نہیں اندازہ ہے کہ کیا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کے لیے تو یہ کہا جائے گا کہ بھائی اپنی اور اس محاورے کو تبدیل کرو، یہ غلط محاورہ ہے۔ کوئی چیزیں محاورتی طور پہ زبان پہ چڑھ جاتی ہیں، عقیدے کا اس کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کہہ کیا رہا ہے اپنی زبان سے، وہ کیا بات کو کہہ رہا ہے۔ اور بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں وہاں پر، اور مجھ سے یہ بعض دفعہ اکثر بحث ہو جاتی تھی، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں محاورتاً کہ یہ تو سنونیم ہے اللہ جل شانہ کا، ایک ہی مترادف ہے، آپ یہ کہہ دیں یہ کہہ دیں، تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا اپنا ایک الگ پس منظر ہے، وہ جسس کہنے کا اور اللہ یا اللہ کہنے کا ایک الگ پس منظر ہے۔ دیر آر ٹو ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز، آپ اس کو میچ ہی نہیں کر سکتے، یہ کامن گراؤنڈ نہیں ہے۔ تو اسی لیے اس بات کا خاص طور پہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ ایسے محاوروں کو بچوں کی زبان سے تو ختم کروانا چاہیے فوراً، اور ان معاشروں میں رہتے ہوئے ماں باپ کو جس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے کہ ہم عادت ڈالیں اسلامی محاوروں کی، جزاک اللہ کہنا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا اللہ، جو اس موقع کے مختلف مواقع کے جو محاورات ہیں، جو بنیادی طور پہ اسلامی ثقافت کے اندر تو مسلمان دوسرے مسلمان کا شکریہ اس کو دعا کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے، اور اللہ مشکل ناگواری میں اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ تو ناگواری کے وقت کے محاورے ہوں، بیماری کے وقت کے محاورے ہوں، خوشی غمی کے محاورے ہوں، اپنے محاورے یاد کرانے چاہیے، اور مدد اللہ ہی سے طلب کی جانی چاہیے، کسی ناگواری میں اسی کو پکارنا چاہیے۔ ان الفاظ کو اس طریقے سے کہنا، اس جگہوں کے محاوروں کو استعمال کرنا، نہ تو یہ دعا ہیں اور نہ ان کا کوئی اثر ہوگا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے، یا اللہ کے اسماء حسنہ میں سے کسی کو اس محاورے میں شامل کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، کلیئر بات ہو گئی۔ اچھا، میں نے اپنے بہنوئی کو زکوٰۃ کی رقم دی مگر قرض کہہ کر دی، اب وہ رقم مجھے لوٹا رہا ہے، کیا میں اس سے اپنا جو ادھار ان پر تھا وہ برابر کر سکتا ہوں، یا اس رقم کو میں کہیں اور مجھے لگانا پڑے گا؟ اچھا جی، مطلب سوال یہ ہے، ظاہر کہ ایک جو ہیں وہ مقروض تھے اور وہ مستحق بھی ہو گئے، میرے مقروض تھا کوئی اور وہ مستحق بھی ہو گیا، اب میں نے اس کو زکوٰۃ کی رقم دی لیکن قرض کہہ کر دی کہ بھائی میں تمہیں قرض دے رہا ہوں۔ اچھا، وہ بھی یہ سمجھا کہ مجھے قرض دیا جا رہا ہے، تو جتنی مدت کے لیے دیا تھا اب وہ لوٹانے آ گیا۔ مثال کے طور پہ 100 روپے دیے تھے اور 50 روپے فار ایگزامپل کوئی قرض تھا میرا اس کے اوپر پہلے سے، اب جب وہ لوٹانے کے لیے آیا تو میں نے تو زکوٰۃ کی نیت سے دیے تھے 100 روپے پہلے، اب سوال غالباً یہ کر رہے ہیں کہ کیا میں اپنے 50 روپے جو ہے اس کا سیٹ آف کر سکتا ہوں جو اس کے اوپر قرضہ تھا؟ تو میں اپنے 50 روپے اس سے لے سکتا ہوں، یعنی جب وہ لوٹائے تو 50 روپے لے لوں، اور اگر وہ پورے 100 لوٹاتا ہے یا تو میں 50 اس کو واپس کر دوں، 50 لے لوں تو بھی صحیح ہے، اور اگر میں پورے لے لوں تو پھر یہ 50 روپے مجھے، چونکہ یہ زکوٰۃ کے ہیں، یا تو میں ان کو کہیں نہ کہیں مصرف میں، زکوٰۃ کے مصرف میں خرچ کر دوں، یہ میرے پاس امانت ہی رہیں گے، اس کو میں اپنے خرچ میں نہیں لے کے آ سکتا کیونکہ یہ میری ملکیت سے پیسے نکل چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو دینا ہو تو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو لوٹا دیں، یا ابھی آپ 50 روپے لوٹا دیں، لیکن یہ 50 روپے زکوٰۃ میں ہی جائیں گے، یہ آپ کی ملکیت نہیں بنے گی، کسی اور جگہ نہیں جا سکتے۔ لیکن جو 50 روپے تھے، پہلے 50 روپے وہ ادھار کی شکل میں، یعنی ادھار کے بدلے میں وہ قبول کیے جا سکتے ہیں؟ وہ اس لیے قبول کیے جا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں نے اس کو یہ زکوٰۃ کے پیسے دے دیے تو اب اونرشپ ٹرانسفر ہو گئی اور اس کی ملکیت ہو گئی، اب وہ اپنی ملکیت سے ادا کر رہا ہے، اگرچہ وہ اس نیت سے ادا کر رہا ہے کہ میں نے کوئی قرض لیا تھا، لیکن جب وہ یہ ادا کرے گا تو اب میرے پاس یہ بالکل صاف پیسہ ہے، اب یہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں ہے جو میرے پاس آ رہا ہے، لیکن چونکہ میں نے دیتے وقت اس کو زکوٰۃ کے دیے تھے تو یہ 50 روپے جو ہیں یہ بہرحال زکوٰۃ ہی کے رہیں گے، اور باقی 50 روپے جو ہیں، کیونکہ مجھے تو لینے کا حق پہنچتا ہی نہیں تھا نا، میں تو لے ہی نہیں سکتا تھا، میں تو اس کو دے چکا ہوں، اب میں کس بات کے اس سے 100 روپے لے رہا ہوں؟ وہ تو میں نے صرف اس لیے کہا تھا، اور یہ بھی اچھا اسی میں ایک مسئلہ واضح ہو گیا کہ آپ
زکوٰۃ کے اندر نیت زکوٰۃ کی کریں، زبان سے آپ چاہے قرض بھی کہہ دیں، تو وہی انہوں نے زبان سے قرض کہا تھا، نیت زکوٰۃ کی تھی. تو 50 روپے جو ہے وہ اپنا قرضہ منہا کر لیں گے، اور 50 روپے جو ہے وہ زکوٰۃ کو ادا کر دوں گا میں. 50 روپے زکوٰۃ میں دے دوں یا انہی کو واپس کر دوں 50 روپے اسی مستحق کو، اور 50 روپے میں اپنا قرضہ لے لوں گا کیونکہ وہ اپنی ملکیت سے ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کی رقم اگر کسی کو دے کر واپس لے لی ہم نے، اس کو قرض اس نے اپنی مرضی سے ادا کر دی آپ کو واپس کر دی، تو وہ قرض اس سے آپ اپنا قرض منہا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ وہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم تھی جو آپ نے اس کو قرض کہہ کر دی تھی، تو یہ اجازت ہے. جی جی جی، یہ اجازت آپ کی زکوٰۃ تھی، اس کے لیے تو وہ ہدیہ تھی نا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ کی زکوٰۃ تھی، اس کے لیے تو ہدیہ تھی. اونرشپ کنورٹ ہو گئی، جیسے ہی اونرشپ ٹرانسفر ہوئی، وہ جو آپ کے لیے استعمال کرنا اب جائز نہیں تھا وہ اب ختم ہو گیا، اس کے لیے استعمال جائز ہو گیا. اس کے لیے تو وہ حلال ہے نا، اس کے لیے تو حلال انکم آئی ہے، اور وہ اپنی حلال انکم سے ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. میں نے آپ سے، میں مستحق زکوٰۃ اگر ہوں، میں نے آپ سے 10,000 روپے قرض لیے ہوئے تھے پرانے. صحیح ہے. آپ نے مجھے 10,000 زکوٰۃ دے دی. صحیح ہے. ملکیت میری ٹرانسفر ہو گئی. میں نے 10,000 روپے کہ میں نے آپ سے ادھار لیا تھا یہ واپس ہو گئے، تو یہ ہو سکتا ہے، ختم ہو گئی بات. یہ تو آپ نے مجھے بتایا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، لیکن آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ نہیں، یہ قرض ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. صحیح ہے نا. اب یہ قرض ہے، یہ زکوٰۃ کا لفظ اس میں نہیں آیا. اب لیکن نیت میں نے زکوٰۃ کی، لیکن آپ کی نیت ہے تو میں، لیکن میں اس سے واقف نہیں ہوں، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. صحیح ہے. اب میں نے یہ 10,000 روپے جو آپ نے مجھے قرض کی شکل میں دیے تھے، میرے سر پہ ایک بوجھ تھا، میں نے 10,000 روپے واپس کر دیے آپ کو، جو زکوٰۃ آپ نے مجھے دی تھی. صحیح ہے. تو وہ قرض میرا اتر گیا. جی اتر گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قرض میں نے واپس کیا آپ کو، وہ تو زکوٰۃ کی رقم تھی نا آپ کی. صحیح ہے. تو آپ کے پاس تو پھر وہ زکوٰۃ کی رقم پھر آگے آپ کسی اور کو دیں گے. یا تو میں آپ کو واپس کر دوں کہ بھائی لے لو، میری طرف سے ہدیہ آپ کو، گفٹ ہے آپ کو. کیونکہ زکوٰۃ کی رقم پھر زکوٰۃ کی رقم میں تو استعمال کر ہی نہیں سکتا، جا سکتی ہے، کہیں اور یہ رقم نہیں لگائی جا سکتی. کلیئر ہو گئی یہ بات ہے. 2 سوالات ہیں، بہت اچھے سوالات ہیں آج کے حوالے سے. حارث عزیز صاحب کا ایک سوال ہے اور ایک خالد صاحب کا. سوال یہ ہے پہلا کہ کسی بھی سوسائٹی وغیرہ میں پہلے میں سوال بیان کر دیتا ہوں کہ غیر متعین پلاٹ کی فائل لینا کیا جائز ہے؟ غیر متعین پلاٹ کی فائل لینا کیا جائز ہے؟ یہ معلوم ہی نہیں کہ پلاٹ کا نمبر کیا ہے، گلی کون سی ہے، وغیرہ وغیرہ. سوال کلیئر ہے؟ کلیئر ہو گیا. ارشاد. دیکھیں، یہ آج کل جو ڈیولپرز ہوتے ہیں، جب کوئی سوسائٹی کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سوسائٹیز بن رہی ہوتی ہیں، ان سوسائٹیز کے اندر جب وہ ایک فائل کی بیلٹنگ ہوتی ہے 500 گز کے پلاٹس کی، 1000 گز کے پلاٹس کی، یا جو بھی کیٹیگری ہے وہ، تو اب انیشلی تو میں نے جب اس کو، مثال کے طور پہ آپ ڈیولپر ہیں، آپ نے ایک سوسائٹی کو ڈیولپ کیا ہے، اور میں نے آپ سے ایک 500 گز کی فائل خرید لی ہے، 500 گز کی. اور اب جب یہ 500 گز کی خریدی تو یہ 500 گز 100 ایکڑ کا آپ کی سوسائٹی ہے. یہ 500 گز کس ایکڑ میں ہوگا، کس گلی میں ہوگا، کہاں ہوگا، مسجد کے سامنے ہوگا، کمرشل کے پاس ہوگا، کدھر ہوگا، یہ نہیں پتا، کارنر ہوگا، یہ نہیں پتا ہے. لیکن یہ پتا ہے کہ 500 گز کی فائل اسی کا، اور اس سوسائٹی میں، اور اس سوسائٹی میں، اور اس کا آنر یہ ہے، اس کے آنر جو ہے وہ، اس کے ڈیولپر انیس صاحب ہیں، اس کے آنر یہ ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس صورت کے اندر یہ جو فائل ہے میرے لیے ابتداءً تو لینا جائز ہے، کیونکہ میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کو 500 گز کا ایک پلاٹ اپنی اس سوسائٹی میں سے دوں گا. ابھی متعین نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب سوال جو ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ ایک تو کہ کیا نجیب صاحب کے لیے انیشلی اس کو ابتداءً اس کو لینا جائز تھا؟ جی ہاں. دوسرا یہ ہے کہ کیا نجیب صاحب کو یہ آگے زید، عامر، بکر، عروہ کسی کو بیچنا جائز ہے؟ تو نجیب صاحب کے لیے تو لینا جائز ہے. ٹھیک.
لیکن نجیب صاحب اس غیر متعین جو اسپیسیفائڈ نہیں ہے، ابھی اسپیسیفائڈ پلاٹ نہیں ہے، ٹھیک، اس کو آگے بیچنا فائل کو جائز نہیں ہے. اچھا، فائل کو آگے نہیں بیچ سکتا میں، کیونکہ یہ وہ ایسٹ ہے جو آئیڈینٹیفائڈ ایسٹ نہیں ہے، نہ اسپیسیفائڈ ہے نہ آئیڈینٹیفائڈ ہے. ٹھیک، اس کے اندر جھگڑے کا امکان موجود ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کارنر کا پلاٹ ہو، میں سمجھ رہا تھا کارنر کا ہے، نکلا درمیان کا، یا اور کسی کا میں سمجھ رہا تھا فرنٹ پہ آ جائے گا، وہ نکلا بہت پیچھے کی گلیوں میں. وہ ہو سکتا ہے کہیں پہ جو ہے وہ مین روڈ کا نکل آیا، میں سمجھ رہا تھا گلی کے اندر کا ہوگا. بہت 85 چیزیں اس کے اندر نکل سکتی ہیں. تو جب تک متعین نہ ہو اس کو بیچنا آگے جائز نہیں. ہاں جب آپ اس کا نقشہ بنا دیں گے اور میرے پلاٹ کو آپ نمبر دے کے متعین کر دیں گے، اب مجھے آگے بیچنا جائز ہے. اسپیسیفائڈ ہو گیا تو اب آگے بیچنا جائز. اس کے اندر جو اب ایک اور مسئلہ آیا ہے، اور اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بھائی بیچنا نہیں بیچا جائے، کیونکہ اب ڈیویلپرز نے ایک اور چیز شروع کی ہے جو بہت ہی خطرناک ہے، حرام بھی ہے ناجائز بھی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ابھی 100 ایکڑ کی کالونی کاٹی ہے، ٹھیک ہے، پلاٹ آپ نے بیچ دیے 125 ایکڑ کے، اس پر کے 25 ایکڑ بعد میں خرید لیں گے ساتھ میں. تو اب تو آپ نے جو بیچا یہ تو غیر مملوکہ بیچا نا، آپ کی ملکیت میں ہی نہیں ہے جو چیز آپ نے بیچی ہے، جی ہاں، وہ تو ابھی ہوا میں ہے، فضا میں ہے، یعنی آپ کی اونرشپ بھی نہیں ہے اس کی، ڈیویلپر کی. جی ہاں، لیکن بائر کے تو علم میں یہ بات نہیں ہے نا، تو بائر گناہگار نہیں ہے. ہاں اسی لیے کہتے ہیں کہ جب تک وہ اسپیسیفائڈ نہ ہو جائے آپ آگے نہ بیچیں. ابھی ٹھیک ہے جی، ابھی کیونکہ آپ نے تیسرا مسئلہ شروع کیا نا یہاں، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے نا. یہ اب چیزیں اب ہونے لگی ہیں، آپ نے بجا فرمایا 100 ایکڑ کی ہاؤسنگ اسکیم ہے ہماری، اور ہم نے 150 ایکڑ کے پلاٹ کاٹ کے دے دیے، تو 50 ایکڑ وہ جو بیچ رہا ہے ڈیولپر، وہ تو حرام ہے، سراسر حرام، وہ تو سراسر حرام ہے، کیونکہ وہ جس چیز کو بیچ رہا ہے وہ تو غلط، جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، حرام بھی ہے. بالکل، یعنی وہ تو جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، حرام ہے، اس کی چیز کی ملکیت ہی نہیں ہے، اونرشپ بھی نہیں ہے اس کے پاس، ٹھیک، جس چیز کو وہ بیچنے جا رہا ہے. بالکل صحیح. تو اس سے تو اب یہ آپ کی اپنی جگہ بالکل درست ہے. یہ ہمارا المیہ ہے، کیا کہیں اس میں، مطلب یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم وہ کسی عام شہری کی اتنی تو تعاون، مدد فیسیلیٹیٹ کرے اس کو، کہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ بھائی یہ چیز جو میں خریدنے جا رہا ہوں آگے جا کے میرے لیے کوئی مسئلے کا باعث نہیں بنے گی. اور اس سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے جو بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بیچارے تو بالکل ہی بے یار و مددگار ہیں، انہیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا کریں. ٹھیک ہے، تو بالکل ٹھیک ہے. اس وجہ سے بہرحال وہ تو ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن یہ کہ جو غیر متعین پلاٹ کو آگے نہیں بیچا جا سکتا، لیکن خریدا جا سکتا ہے. کلیئر کر دیا آپ نے بات مفتی صاحب. کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے، السلام علیکم مفتی صاحب، آپ یہ بتائیں کیا مال و دولت کی لالچ میں نکاح جائز ہے؟ جناب دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ اس کے دین کی وجہ سے کیا جاتا ہے، مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے. تو اب اگر آپ اس کے قبیلے کی وجہ سے کیا جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ حسن یا قبیلہ یا مال ان کی وجہ سے نکاح نہیں، نکاح کرنا چاہیے اس کے دین کی وجہ سے، اس کی اخلاقی اقدار، اس کی دینی اقدار، اس کی وجہ سے کرنا چاہیے. حسن اور مال دونوں ختم ہو جانے والے. مال کی وجہ سے تو نکاح کے اندر، نکاح جواز عدم جواز کی جہاں تک بات ہے تو ٹھیک ہے، شاید شرعاً فقہی اعتبار سے تو وہ جائز ہو جائے گا، کیونکہ فقہی اعتبار سے جائز ہونے کی شرائط اور ہیں، وہ تو گواہ ہیں، ایجاب قبول ہے، وہ تو اور صورتیں ہیں. لیکن اس نکاح میں برکت نہیں ہوگی. نکاح کے اندر دعا برکت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جانبین کے لیے، طرفین کے لیے برکت کا معاملہ فرمائے. تو اس کے اندر برکت نہیں ہوگی. یہ بے برکتی کا، اس نیت سے بے برکتی شروع ہو جاتی. یہ نحوست کی نیت ہے، یہ برکت کی نیت نہیں ہے کہ آدمی مال اور دولت کی لالچ میں نکاح کرتا ہے کہ مجھے اس نکاح سے مال و دولت حاصل ہو جائے گا. یہ نکاح یہ غلط ہے. اور کیونکہ بعض دفعہ
خدا نہ خواستہ اگر وہ مال و دولت نہ رہے تو پھر وہ نکاح ختم کر دیتے ہیں. اسی سے ملتی جلتی شکلیں ہمارے یہاں، اللہ معاف کرے، اس سے ہمارا ملک بھی بدنام ہوتا ہے، دین بھی بدنام ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ سٹیزن شپ حاصل کرنے کے لیے نکاح کرتے ہیں اور پھر ان بچیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ بچیاں بے یار و مددگار ہوتی ہیں، دین سے بھی متنفر ہوتی ہیں، پاکستان سے بھی متنفر ہوتی ہیں، پاکستانیوں سے بھی متنفر ہوتی ہیں، اور کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوتا ہے ان کا. تو وہ بھی کیا کہتے ہیں، بالکل یہی صورت ہے کہ بھائی نکاح تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا خوبصورت رشتہ رکھا ہے اور اس کی بنیادیں بھی واضح کی ہوئی ہیں کہ یہ تو دین کی بنیاد پہ کرو، اس بنیاد پہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اس میں برکت عطا فرمائے، ایسی نسل عطا فرمائے جو امت کے لیے نافع ہو، جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہو. تو یہ نیت نہیں کرنی چاہیے، اور اس نیت سے کرنے سے بے برکتی آتی ہے نکاح میں. بے برکتی آتی ہے کہ یہ لڑکی آئے گی ہمارے خاندان میں تو بہت مال و متاع لے کر آئے گی، یہ خیال ہی غلط ہے بالکل، اور یہ ناپسندیدہ ہے دین کے ہاں نزدیک. بالکل، کیونکہ دین نے تو تصور مہر ہی اس لیے رکھا ہے کہ یہ اس ایجاب قبول کے بعد یہ عہد کرتا ہے کہ آج کے بعد تمہارا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، آئی ول بی دا کیئر ٹیکر. شوہر یہ عہد کرتا ہے بصورت مہر کی صورت دے کر. تو آپ اس کا بالکل ہی اسی کو بالکل الٹ کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ خرچہ لے کے آئے گی اور لڑکی مال لے کر آئے گی. یہ تو تصور دین کے بھی خلاف ہے اور بے برکتی کے باعث. بے برکتی، کیا اچھی بات آپ نے کہی، بے برکتی، کیونکہ رازق تو اللہ ہے نا، بے شک تو بھروسہ اللہ پہ رکھا جائے. بالکل، یہ نہیں کہ بیوی اپنے ساتھ جہیز لا رہی ہے، مال و متاع لا رہی ہے، وہ اپنا نصیب لے کے آتی ہے. نصیب اللہ آپ کو خود توفیق دے دیتا ہے رزق. سبحان اللہ. اور جو عورت آتی ہے تو اپنا رزق خود لے کر آتی ہے. ہر آنے والی دنیا میں آنے والی بیٹی اپنا نصیب، اپنا رزق اور ماں باپ کے لیے رزق کی وسعت لے کے آتی ہے. ہر آنے والی بچی جب دنیا میں آتی ہے، اسی طریقے سے ہر منکوحہ اپنے ساتھ یہ لے کر آتی ہے، رزق کی وسعتیں، اپنا نصیب، اپنا رزق لے کر آتی ہے. تو آپ اس چکر میں نہ پڑیں، آپ کو تو جو حکم دیا گیا آپ اس کو پورا کر لیں، یہ سب کچھ اللہ جل شانہ خود کر دیں گے. یہ تو خود ہو جائے گا. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بے دھیانی میں خلاف شریعت کوئی کام کر لے تو ہمیں بحیثیت فرد اور قوم اس کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے؟ اچھا سوال ہے، بڑا سوال ہے، کیونکہ اس سوال کی صورتیں بہت ہیں. جی ہاں. وہ کام جو خلاف شریعت ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ کس نوعیت کا ہے، منکر کس نوعیت کا ہے. جی ہاں. یعنی نہیں عن المنکر کا حکم ہے، اس کے بھی درجات ہیں نہیں منکر کے، اور پھر جب خلاف شریعت کیا جا رہا ہے اس کے بھی اپنے درجات ہیں، اور کس موقع پہ کیا کرنا ہوگا. ظاہر سی بات ہے، حدیث موجود ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ اگر تم کوئی برا کام ہوتے ہوئے دیکھو تو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل سے اس کو برا سمجھو. لیکن نہیں عن المنکر جو ہے، کسی بدی سے، خلاف شریعت کام سے روکنے کے درجات ہیں نا. کس نوعیت کا کام ہے وہ، کس جگہ پہ واقع ہو رہا ہے، کس سے صادر ہو رہا ہے، ان سب کو آپ دیکھیں گے. مبتلا بہی کون ہے آپ دیکھیں نا. ایک ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی جو کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہو اور ایک آدمی جو شراب پی رہا ہو، تو دونوں کو روکنے کا انداز تو ایک نہیں ہوگا نا. یعنی جس طریقے سے نہیں منکر کی شدت جو شراب میں درکار ہے، وہ اسی شدت کے ساتھ اگر کسی پانی والے کو کریں گے تو وہ اتنا منکر تو وہ نہیں کر رہا تھا. پھر ایک اور بات کہ اگر یہ بیچارہ بالکل ہی انجان ہے، ابھی یہ اسلام میں داخل ہوا ہے، یا اس کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے ماں باپ تو مسلمان ہوں، جدی پشتی ہو مسلمان، لیکن اس بیچارے کو نہیں پتہ دین کا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کی تو تعلیم موجود ہے. مسجد نبوی کے اندر ایک دیہاتی آتا ہے اور وہ مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا ہے, مسجد نبوی ہے, پیشاب کر رہا ہے. صحابہ کو غصہ آ گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, نہیں کچھ نہیں کہو گی. اور وہ کر لیا, اس نے پیشاب کر لیا, پھر بلایا کہ یہ مسجد ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, اور اس کی اس طرح آداب ہیں اس کے, اور اس کو ترغیب دی, اور وہ جا کر پورے قبیلے کے لیے اسلام لانے کا سبب بنا. انیق صاحب تصور کریں آپ کہ ہماری کسی مسجد میں اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو نمازی کیا نہیں کر گزرتے اس آدمی کے ساتھ. جی وہ دوبارہ مسجد میں آئے گا کبھی؟ پلٹ کے بھی نہیں آئے وہ مسجد میں کبھی. یا جو رویہ ہمارا اپنے نوجوانوں کے ساتھ ہوتا ہے, ان بچوں کے ساتھ ہوتا ہے جو مسجد میں آتے ہیں, اور ان سے بچے ہیں نا, ان سے غلطی ہوتی ہے, ان سے غلطیاں ہوتی ہیں, تو لیکن اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ غلطی کس سے صادر ہو رہی ہے. تو ایک بات تو اس سوال کے جواب میں ہی ہے. ایک غلطی وہ کر رہا ہوتا ہے خلاف شریعت جو میرا سب آرڈینیٹ ہے, میرے ماتحت یا میرے زیر تربیت میری اولاد ہے, جس کا مجھ سے پوچھا جائے گا. اب وہاں آپ کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے, وہاں آپ کا نہیں عن منکر ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ وہاں آپ رویے سخت رویے اختیار کر سکتے ہیں, سخت رویے اختیار کرنے چاہیے. حکمتاً آپ کوئی چیز جو ہے وہ بطور حکمت کے کچھ اس کو کر لیتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن دل سے تو برا سمجھنا ہی ہے, زبان سے کہنا ہی ہے. آپ نے اس کو ہاتھ سے کس طرح روکنا ہے یہ اس موقع پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ایک ہے کہ آپ کسی محفل میں پہنچے اور اس محفل میں خلاف شریعت کام ہو رہا تھا, اگر آپ اٹھ سکتے ہیں تو اٹھ جائیں, اس محفل میں نہ بیٹھیں, وہاں سے اٹھ جائیں. اس محفل میں ظاہر سی بات ہے اس محفل میں نہیں بیٹھنا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ بالکل پھنس گئے ہیں, اور آدمی جو ہے وہ بعض دفعہ صلہ رحمی کے رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی پھنس جاتا ہے, مشکل ہو جاتی ہے, بہن بھائی کے رشتے ہیں, بہنوں کے بھائیوں کے رشتے ہیں, اور ہمارے یہاں اللہ معاف کرے جو شادیوں کی رسومات ہیں اور جو چیزیں ہیں, اور وہاں پہ آپ کہیں جا کے خلاف شریعت کوئی ایسی چیز میں پھنس گئے, تو بھئی اگر کوئی گزارا ہو سکتا ہے تو آپ اپنا گزارا کر لیں, اور خاموشی سے کہیں الگ ہو کے بیٹھ جائیں, کچھ کر لیں, نکل سکتے ہیں نکل جائیں, نہیں ہو تو پھر کم از کم استغفار کریں, اس کو برا سمجھیں, الگ ہو کے بیٹھ جائیں. تو یہ ایک اہم بات ہے. اچھا, ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ کسی کو حرام کرتا ہوا اپنے دفتر میں دیکھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ خلاف شریعت کام ہو رہا ہے, یہ حرام کام ہو رہا ہے, ٹھیک, آپ روک سکتے ہیں تو آپ روکیں اس کو, بالکل روکیں اس کو آپ منع کریں, اس کو آپ روکیں, اور اس سے مت گھبرائیں. آپ رزاق اللہ کی ذات ہے, روزی دینے والی اللہ کی ذات ہے. اسی طرح ہاں اپنے معاشروں کے اندر, اپنے محلوں کے اندر اگر کہیں پہ کوئی خلاف شریعت کام ہو رہا ہے تو پوری کوشش کی جائے کہ اس منکر کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. تو ہمیں یہ ضرور ہے کہ جو اس منکر کا کرنے والا ہے, آپ شریعت کا حکم یہ ہے کہ روکنا اس کی خیرخواہی کے جذبے کو پیش نظر کر کے ہے, اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں روکنا ہے, آپ نے اس کو ڈیگریڈ نہیں کرنا ہے. خیرخواہی کا جذبہ ہو کہ یہ اللہ کا حکم توڑ رہا ہے, یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے, یہ جنت میں جانے والا بن جائے, یہ کسی طریقے سے بچ جائے, اس کے لیے دعا بھی کریں, اس کو روکیں بھی, اس کے ساتھ اسٹریٹجی بھی اختیار کریں, اس کو جو بھی کریں. تو لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب آپ کے دل میں خیرخواہی ہوگی اس کے لیے. اور اگر کوئی خلاف شریعت کام کسی ایسی جگہ پہ ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ریاست کے اندر ہو رہا ہے, خدا نہ خواستہ آپ وہاں پہ نہیں کر سکتے ہیں تو دعا کر سکتے ہیں, ان کے لیے دعا کریں, دل سے اس کو برا سمجھیں. تو آپ مطلب یہ جو سوال ہے, اس سوال کے اور اس کے مختلف درجات ہیں اور مختلف سیناریوز ہیں, ہر سیناریو کا ایک ڈیفرنٹ حکم ہے, اس موقع پہ کیا کرنا ہے, کس سے بات کرنی ہے, کتنی بات کرنی ہے, کب بات کرنی ہے. تو یہ آپ کو نہیں عن منکر کے اندر خاص طور پہ اس کا لحاظ رکھ لینا چاہیے. جو حکم نہیں عن منکر کا ہے وہی حکم امر بالمعروف کا ہے, وہاں بھی اس کے درجات اسی طریقے سے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی خلاصہ کلام نٹ شیل یہ ہے کہ کرنا ضرور ہے, کرنا ضرور ہے, لیکن سطح کیا ہے, اس کی سطح کیا ہے, کس سطح پہ کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے. اگر قوت نافذہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم مقتدر اعلیٰ ہیں
تو پھر ہم سے پوچھا جائے گا، بالکل پوچھا جائے گا، پھر تو ہمارا معاملہ کہ جناب والا آپ نے کیا کیا؟ سربراہ تھے، آپ کے پاس قوت نافذہ تھی، آپ نے کتنا عمل کیا، آپ کے اندر کتنی خشیت تھی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور اگر ذاتی معاملہ ہے تو گھر کا معاملہ ہے تو اپنے طور پر کام کیا جائے. جیسے آپ نے اشارہ فرمایا کہ اگر اولاد کے تعلق سے، یعنی اولاد کوئی شریعت کے خلاف کام کر رہی ہے تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پوچھا جائے گا ہم سے بالکل کہ اپنے آپ کے کو، ہوتے اپنے گھر ہوئے، والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جی بالکل، اور اس ماں سے بھی پوچھا جائے گا کہ جس ماں کے قدموں میں جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ تیری اولاد تیری جنت کو چھوڑ کر جہنم میں کیسے جا رہی ہے، خلاف شریعت عمل کیسے تیرے سامنے اس نے کر لیے، تیری تربیت کیسی تھی. اللہ اکبر. مفتی صاحب، آج کے پروگرام کا آخری سوال آپ کی خدمت میں. مفتی صاحب، حدیث میں آیا ہے اپنے دل سے فتویٰ لو، اس سے کیا مراد ہے؟ بالکل حدیث بات، استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ پوچھو. آدمی آتا ہے کہ گناہ کسے کہتے ہیں، تو فرمایا ما حاک فی صدرک، جو تمہارے دل میں کھٹک جائے، گناہ اسی کا نام ہے. تو فتویٰ یہ ہے کہ آدمی جب دل کے اندر جھانکے کسی گناہ کو کرتے ہوئے اور وہاں سے آواز آ جائے کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، تو پھر تمہیں کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس ہی پتہ چل جاتا ہے اندر کی یہ نافرمانی ہے، اس سے رک جاؤ. اس سے رک ما حاک فی صدرک، جو کھٹک جائے تمہارے دل میں، اس سے رک جاؤ. ٹھیک ہے، لیکن اگر دل مردہ ہو جائے، بے حس ہو جائے، جو ہم دیکھتے ہیں معاشروں میں کہ، یا ایک اور بات یاد آئی، وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ توبہ اگر نہیں ہوتی تو پھر وہ دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک وقت ایسا توبہ ہوتی ہے تو اس دل کی سیاہی ختم ہوتی رہتی ہے. توبہ کر لی، چھوڑ دی، دل مکمل سیاہ ہو گیا، پھر دل سے فتویٰ کیسے لیا جائے؟ پھر تو کوئی دل سے فتویٰ نہیں ہوتا، پھر تو آدمی دل سے نہیں لیتا. پھر جب وہ دل سے فتویٰ لیتا ہے تو وہ لائن ڈائریکٹ نفس سے جا کے ملتی ہے. پھر جواب نفس سے آتا ہے، دل سے نہیں آتا. وہ وہاں سے کنیکٹ ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی، کیونکہ دل تو مردہ ہو چکا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو جب وہ ایکسچینج بیٹھی ہوئی ہے تو دوسری ایکسچینج میں لائن کنیکٹ ہو جاتی ہے جا کے. پھر تو آدمی نفس پرستی کا شکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، اس ذہن میں ایک سوال ذہن میں آیا کہ ایک تو وہ توبہ ہو گیا، توبہ کا عمل جو دل سے جو اندھیرا ہوتا ہے، تاریکی، اس کو نکال دیتا ہے، لیکن دل کو زندہ رکھنے کے لیے اور اعمال کیا ہیں؟ دل کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ کا ذکر، جس میں قرآن کریم اور اللہ کا ذکر، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سب سے پہلے نماز کا اہتمام، اور کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کی مجلس میں، دینداروں کی مجلس میں اپنے آپ کو صحبت سے جوڑیں. اللہ والوں کی ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا جائے جہاں پہ دل، فرمایا نا جس طرح لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے، دل پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو آپ اس کا سیکل کیا ہے، یہ کہ کیا چیز اتارتی ہے اس زنگ کو، کیا چیز اتارتی ہے؟ وہ قرآن کریم ہے، اللہ کا ذکر ہے اور دعا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو موٹیویٹ کرتی ہے وہ ماحول موٹیویٹ کرتا ہے. آپ کو اس طرف جانے کی موٹیویشن جو آتی ہے وہ ماحول سے آتی ہے. تو اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ بھی جوڑیں، گھر میں بھی ماحول، اپنے دوستوں کی بھی کمپنی اس طریقے سے کہ جس ماحول میں بیٹھ کے اللہ، قبر، آخرت آپ کو یاد آ جائے. یہ ہے وہ ماحول. کونوا مع الصادقین کا جو حکم قیامت تک کے لیے ہے کہ اپنے آپ کو سچوں کے ساتھ جوڑو، اس کا حکم یہی ہے کہ آدمی اس کا اہتمام کرے. تھوڑا تھوڑا قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرے، چاہے ایک رکوع ہو، چاہے آدھا رکوع ہو، ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دے. آہستہ آہستہ یہ خود بخود زنگ چھٹتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. اور یہ ایک مرتبہ اور دل زندہ ہوتا چلا جائے گا. دل زندہ ہو بذکر اللہ تطمئن القلوب. اطمینان قلب بھی آتا ہے. جس طرح جتنا صاف ہوتا چلا جاتا ہے اس کی ریفلیکسز اتنی اسٹرانگ ہوتی چلی جاتی ہے. پھر اللہ کی رحمت کا انعکاس محسوس کرنا شروع کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کی صحبت، سچوں کی صحبت. یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از
صد سالہ ٹاٹ بے ریا۔ بے شک۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر دلوں کی جو کدورتیں ہیں، جو دلوں کا زنگ ہے، اس کو دور کیا جائے۔ اور جب کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں، جاتے وقت دنیا سے محبت کتنی تھی، جب اٹھ کے واپس جا رہے ہیں کیا وہ محبت کم ہوئی؟ اگر وہ کم ہوئی محبت تو وہ کونوا مع الصادقین ہے۔ بے شک بے شک۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں، ہمیں قرآن سے قریب کر دیتے ہیں۔ وقت یہاں مکمل ہوا، بہت سارے سوالات انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں رکھیں گے مفتی صاحب کے سامنے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تکلیف سے چشم پوشی کرو ورنہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ تکلیف سے چشم پوشی کرو ورنہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔